كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے تمام بنی آدم کو، تمام اولاد آدم کو اللہ نے دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے، اور ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی اور ان کو سوار ہونے کے ذرائع عطا فرمائے، سواریاں عطا فرمائیں، اور نہ صرف خشکی کی سواریاں بلکہ دریا کی سواریاں بھی ان کو عطا کیں، اور ان کو طیبات عطا کیے، پاکیزہ رزق عطا کیا، اور تمام مخلوقات میں نمایاں فضیلت دی۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں یہاں سے ارشاد فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامی، اس دن یعنی قیامت والے دن ہم بلائیں گے ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ۔ امام کا مطلب ہوتا ہے پیشوا، جس کی لوگ اتباع کرتے ہیں۔ ہر امت، ہر گروہ، ان کا کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسانی گروہ کو اس کے لیڈر کے ساتھ میں بلائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام بھی امت کے لیڈر ہوا کرتے ہیں، امتیں آئیں گی انبیاء کے ساتھ میں۔ اس کے علاوہ کفار، ان کے جو گروہ ہوتے ہیں، یہ بھی آئیں گے اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ میں۔ امام کا ترجمہ کتاب سے بھی کیا گیا ہے، کتاب یعنی نامہ اعمال سے، ٹھیک ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، لیکن اکثر ترجمہ امام کا جو ہے وہ پیشوا سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب سب جمع ہو جائیں گے اپنے پیشواؤں کے ساتھ میں، اب آپ تھوڑا منظر دیکھیے، جن کی ہم نے اتباع کی تھی، جن سے ہم نے امیدیں لگائی تھیں، جن کے پیچھے ہم چلے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب دیا جائے گا نامہ اعمال، گویا کہ ایک رزلٹ ہے فیل یا پاس ہونے کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا تاگے کے برابر بھی۔ تاگا، دھاگا بولتے ہیں نا، تاگا بھی بولتے ہیں، دھاگا بھی بولتے ہیں، یعنی یہ ایک تمثیل بیان کی گئی ہے کہ ان پر تھوڑا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ارے جب نامہ اعمال انسان کو ملے گا تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا، جیسے کوئی رزلٹ ملتا ہے
اس میں انسان پاس ہو گیا، امتیازی نمبرات اس کو مل گئے ہیں، خوش ہو جاتا ہے، ویسے ہی وہاں پر خوش ہوگا۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، وَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ بولے گا ہاؤم اقرؤوا، یہ ایک آواز ہے، بولے گا دیکھو ہاؤم اقرؤوا، پڑھو، کتابیہ، میرا نام عمل، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب کتاب مل کر رہے گا، دینا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ یہ تذکرہ ہے نامہ عمل کی۔ اب اس کے علاوہ آگے ارشاد ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو دنیا میں راہ حق سے اندھا بنا رہا، اور جو دنیا میں راہ حق سے، راہ ہدایت سے اندھا ہوگا، تو وہ آخرت میں راہ نجات سے بھی اندھا ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور گمراہی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہوا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ گمراہ ہوگا راہ ہدایت کے اور راہ نجات کے اعتبار سے، یعنی جنت اس کو نہیں مل پائے گی۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر انسان اندھا بنتا بھی ہے بتکلف، کبھی انسان کے اندر شعور نہیں ہوتا، اس سمجھ گئے، حق کو پہچاننے کے بعد بھی حق کی پیروی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ اندھے ہونے کا مطلب راہ نجات ان کو نہیں ملے گی۔ راہ نجات وہ راستہ جو جنت کی طرف ان کو لے جانے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں اور آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی، اور یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے تاکہ آپ ہم پر باندھ لیتے، گڑھ لیتے ہم پر وہ چیز جو کہ وحی کے علاوہ ہوتی۔ ارے حضور پاک علیہ السلام کے اوپر وحی آتی تھی، کفار مکہ آپ علیہ السلام کے سامنے مختلف قسم کی پیشکش رکھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ کچھ کفار جمع ہوئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سرداری پسند ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو اگر عورت پسند ہے تو ہم آپ کو یہاں مکہ کی خوبصورت ترین عورت سے آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، اگر آپ کو کسی جن نے چھو لیا ہے، کسی جن کا اثر آپ کے اوپر آ گیا ہے، تو ہم آپ کے لیے کسی بہترین عامل کا بھی نظم کر دیں گے جو آپ سے اس بدروح کو ہٹا دے۔ خیر مختلف قسم کی پیشکش کرتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جس نظام پر ابھی ہیں، چاہے بت پرستی اس میں شامل ہے، شرک اس میں شامل ہے، یہ نظام نہ تبدیل ہو، محمد کو ہم اپنے سر پر بٹھا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نظام کی تبدیلی یہ ہمیں برداشت نہیں۔ ارے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیا بس ہو گیا۔ اس کے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے کہنے کے بعد میں
آپ کے ذہن و دماغ کو بھی بدلنا ہوگا، آپ کو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا، آپ کو اپنی نیت و ارادے بدلنا پڑیں گے، آپ کو اپنی سرداری اور چودراہٹ کو چھوڑنا پڑے گا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد۔ ورنہ لا الہ الا اللہ کہنے کوئی مشکل کام تھوڑی تھا، دنیا کو دکھانے کے لیے دنیاوی لیڈران نہ جانے کیا کیا کر دیتے ہیں، ہے نا۔ اصل چاہ رہے تھے وہ حضرات کہ اس وحی کو تبدیل کروا دیں، ان باتوں کو تبدیل کر دیں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں شرک کے مقابلے میں اور توحید کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہی بات ارشاد فرمائی کہ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو بچلا دیں، آپ کو ہٹا دیں اس وحی سے جو ہم نے آپ کی طرف کی، تاکہ آپ ہم پر کوئی دوسری چیز گڑھ لیں، ہیں یہ بول دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمائی بات، سمجھ گئے۔ کفار کس کوشش میں تھے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے چنگل میں لانے کی، اپنے مطابق چلانے کی کوشش میں تھے اور وحی کو تبدیل کرانے کی کوشش میں تھے۔ سیاسی لوگوں کے لیے ہم دیکھیں گے مختلف حکومتیں گزری ہیں بڑی بڑی، تو سیاسی لوگ ہمیشہ جو اپنی چودراہٹ کو اور اپنی سیاست کو چمکانے ہی اپنا مقصد سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے زمانے میں ایسی بھی حرکتیں کی ہیں کہ انہوں نے احادیث کو گڑھوایا، باقاعدہ نئی نئی احادیث آئیں ہیں اپنے حق میں، جس سے انہیں سیاسی فائدہ حاصل ہو، کیونکہ عوام تو دلدادہ ہے اللہ کی اور رسول اللہ کی، سمجھ گئے۔ تو ایسی حرکتیں ہوتی رہی ہیں، اور کفار نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانا چاہا جو کہ خود رسول بن کر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سنیے کیا ہے، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور تب وہ آپ کو بنا لیں گے اپنا دوست۔ کیا بنا لیں گے؟ ہاں، خلیل بنا لیں گے، جگری دوست۔ یعنی اگر آپ ان کی بات کو مان کر وحی کے اندر تبدیلی کر دیں اور اللہ پر وہ چیز باندھ لیں، وہ افترا پرداری کر لیں، تو جو کہ حقیقت سے جس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تب یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ آئے ہائے، بڑی زبردست آیت ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، تمام انسانوں میں، تمام مخلوقات میں اشرف ہیں، بلکہ انبیاء میں سے بھی جو اشراف ہیں، یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہیں، ان میں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم تمہیں ثابت قدمی نہیں عطا کرتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا مائل ہو جاتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ لوگ تو آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا فضل نہ ہوتا اور ہم آپ کو ثابت قدمی نہ عطا کرتے تو آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو ہی جاتے۔ آپ یہ سوچ لیتے کہ اس میں کوئی دین کا فائدہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کی بات بھی رکھ لی جائے، دھیرے دھیرے ان کی اصلاح کر دی جائے گی، ہیں اس طرح کی بات بھی آ سکتی تھی، ذہن میں آئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ آنے کی بات کو اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو ثابت قدمی دی، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا کے اندر انسان کوئی بھی کام
اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میدان جنگ میں جب آپ تیر چلا رہے تھے، آپ نیزہ پھینک رہے تھے، وہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے۔ آپ کے اندر جو نرمی ہے، آپ کے اندر جو گداز ہے، آپ کے اندر جو بہترین اخلاق ہیں، یہ آپ کا فضل نہیں ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ نے ہر چیز کو کس کی طرف منسوب کیا ہے؟ اپنی طرف ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے چلایا، حضور خود نہیں چلے، چلایا کس نے؟ اللہ نے۔ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضور چل کے گئے ہیں تو ان کے اندر کوئی الہی اوصاف پائے جاتے ہیں، نہ نہ نہ، عبدہ، بندے ہیں وہ، اللہ کے غلام ہیں۔ کہیں وہی چیز مسلمانوں میں بھی نہ آ جائے جو عیسائیوں میں آئی، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر بیٹھ گئے۔ خیر، آگے دیکھیے کیا بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور اگر آپ ان کی طرف تھوڑا مائل ہو جاتے تب ہم آپ کو زندہ رہتے ہوئے بھی دگنا عذاب چکھاتے اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب چکھاتے۔ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر تجھے ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ ملتا۔ یعنی کتنی سخت آیات ہے نا۔ اصلاً اللہ رب العزت کے نزدیک حضور پاک علیہ السلام سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، اور انسان اپنی جو مضبوط اصول ہوتے ہیں ان کو قریب ترین سے جوڑ کر جب بتاتا ہے تو اس کی تاکید اور زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ ارے میں اپنے بیٹے کو ہی نہیں بخشتا تو تمہیں کہاں بخشوں گا، ہیں؟ لوگ بولتے نہیں ہیں، کئی بیٹے بھی بول دیتے ہیں ایسے، اس معاملے میں تو میں اپنے باپ کی نہیں مانتا، میں تمہاری کا مانوں گا۔ یعنی قریب ترین کا حوالہ دے کر اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں سامنے والے کو کہ یہ اپنے ذہن و دماغ میں بھی مت لاؤ کہ میں تمہاری بات کو مان لوں گا۔ تو اصلاً تو بتانا لوگوں کو ہے، ہم سب کو توحید کی اہمیت اور اسلام کے اصول کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہنا، مگر اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں اپنے محبوب ترین بندے کی مثال۔ یہی بات سورۃ الحاقہ میں بھی ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اگر یہ کوئی اپنی طرف سے بات بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے نا، ہم انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑتے اور پھر ان کی رگ کاٹ دیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ، اور تم میں سے کوئی ہمیں روکنے والا بھی نہ ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بڑی تاکید ہے۔ آگے ارشاد ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا۔ اچھا، استفزا یستفزو کا مطلب اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی بہکانا، ورغلانا، پریشان کرنا، ہلکا سمجھنا، یہ سب ہے۔ ہاں، اور قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو زمین پر بہکاتے،
ہلکا سمجھتے، آپ کو پریشان کرتے تاکہ آپ کو اس زمین سے نکال دیں. یعنی زمین سے مراد کیا ہے؟ مکہ المکرمہ. ٹھیک ہے. اور قریب ہے کہ یہ لوگ آپ کو زمین میں بہکا دیں، زمین میں آپ کو پریشان کریں تاکہ آپ کو وہاں سے نکال دیں. زمین سے مراد مکہ المکرمہ. وَإِذَا لَا، یعنی قریب ہے کہ وہ ایسا کر لیں. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. خلافك بمانے خلفک، اور تب تو یہ آپ کے پیچھے نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑا ہی. ہاں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے پیشن گوئی تھی. اچھا، اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے اس کی ایک صورت تو ہوتی نہیں ہے، مختلف قسم کے عذاب ہوتے ہیں. کفار قریش ان کا دبدبہ سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا اور ان کی طرف سے پریشانی آئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو آپ مدینہ گئے ہیں. مدینہ وہاں جا کر آپ مضبوط ہوئے ہیں. 8 سال کی کم مدت میں دوبارہ مکہ آئے ہیں اور مکہ کو فتح کر لیا ہے. 8 سال کتنے ہوتے ہیں؟ اتنی کم مدت میں آپ تیار ہو کر ان کو آگے شکست بھی دے دی ہے نا جی. اور یہاں پر آ کر سورۃ التوبہ براۃ من اللہ ورسولہ، ان کو مہلت دی گئی ہے. فسیحوا فی الارض 4 اشہر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے کر کے بتائی. تو ان کے اوپر مسلط کیے گئے اللہ کی طرف سے بندے ہی. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. یعنی یہی وہ سنت ہے جو ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھی عطا کی، یعنی اسی طریقے سے ہوا آپ سے پہلے رسولوں کے بھی ساتھ. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری سنت کو نہیں پائیں گے بدلا ہوا. ٹھیک ہے. رکوع کہاں پر ہو رہا ہے؟ یہیں پر ہی 77 پہ. بس اتنا ہی کر رہے ہیں.